عمران خان جو ہے وہ جلد باہر آ رہے ہیں، وہ کب باہر آ رہے ہیں، کوئی ٹائم فریم ہے ان کا؟ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اس قدر زیادہ ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں. ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی آئے گا؟ کا فاتح عمل بھی ہے. جس ملک میں نہ تو عدلیہ فری ہے، نہ وہاں میں کوئی قانون رائج ہے، سب سے ہارڈ قید تنہائی ہے، وہ صرف ان کرمنلز کو دی جاتی ہے جن کا ایکسٹریم جرم ہوتا ہے. ڈر ہے کیا عمران خان کا کوئی باہر آئیں گے تو؟ جو وردی پہنے ہوئے ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں آگ سے بناؤں، اور جو ہم ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. 70% ہمارے ملک کی معیشت، ہمارا ٹیکس، ہماری بجلی، ہر چیز آرمی کو جاتی ہے. ہمارے کون سا بارڈر محفوظ ہے؟ ٹیررسٹ تو بڑے آرام سے گھس کر اندر آ جاتے ہیں. کیا ہمارے ملک کی آرمی اتنی لاوارث ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پبلک انٹرسٹ آفیشیل اور میں ہوں سمیرہ ملک. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سائیکک ریڈر اور اسٹرولوجر موجود ہیں جن کی اکثر ہی پیشن گوئیاں جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہیں. ریسنٹلی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بڑی پیشن گوئی کی ہے، لیکن آج ان سے جانیں گے کیا ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی کوئی خوشخبری ہے، وہ کب باہر آ رہی ہیں، اور دوسرا جو آج کی ہماری وزیر اعلیٰ ہے کیا وہ مستقبل میں وزیر اعظم بن پائیں گی یا نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میم آپ نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی دیکھنے وہ ہیں پسند کرنے والے، ان کو تو خوشخبری سنا دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جلد باہر آ رہے ہیں. وہ کب باہر آ رہے ہیں، کوئی ٹائم فریم ہے ان کا؟ میں نے کہا عید سے پہلے، بڑی عید سے اچھا، عید سے پہلے. پہلے لیکن وہ مجھ سے کل جو لڑکے نے انٹرویو کہنے لگا کون سی والی، میں نے کہا بھائی اس کو سال کو ہم ایسے ہی رکھتے ہیں. دیکھیے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ سمیرا. ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کا فاتح عمل بھی ہے، اس میں اللہ کی مرضی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ نیگیٹو فورسز بھی ہیں. ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اس قدر زیادہ ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں. ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی آئے گا؟ نیلسن منڈیلا 20 سال جیل کاٹی اس نے. 20 سال کے بعد اس کو دے دیا پیس کا ایوارڈ. پہلے وہی بندہ ٹیررسٹ تھا. اب بات یہ ہے کہ جس ملک میں نہ تو عدلیہ فری ہے، نہ وہاں میں کوئی قانون رائج ہے ہی نہیں نا. آپ نے کون سا قانون ایکٹ ہوتے دیکھا ہے؟ ایک بندہ ہے جس نے 20 سال کرکٹ کھیلا، پبلک فگر تھا، ہمارے لیے ورلڈ ٹرافی لے کر آیا، جس کے اوپر کسی چیز کا الزام نہیں تھا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آتے ہی سب سے بڑا مجرم بن جاتا ہے پاکستان کا، اور اس کو 2 سال سے وہ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے ہارڈ قید تنہائی ہے، وہ صرف ان کرمنلز کو دی جاتی ہے جن کا ایکسٹریم وہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے. اس نے کون سا ایکسٹریم جرم کیا ہے؟ نا انصافی پہ نا انصافی. جو کرنے والے ہیں ان کو مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی پکچرز وائرل ہوئیں یحییٰ کی، یہ جو تھا باجوہ کی، جنرل باجوہ کی کہ کوما میں پڑا ہوا ہے، کوما میں ہے، پھر اس کی ڈیتھ کی بھی خبر آئی ہے کہ پھر وہ یہاں پڑا. ان لوگوں کو اللہ بھول جاتا ہے. ہم تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم برائے نام کے مسلمان ہیں. ہم حافظ ہوتے ہوئے، قرآن کا حفظ کرتے ہوئے، تو چلے مان لیتی ہوں حافظ اکثر کبھی بھی کھول کے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، لیکن کیا آپ اتنے لا تعلق ہے اللہ کی ذات سے؟ نعوذ باللہ. اتنا کفر ہے اور اتنی انانیت. فرعون سے زیادہ ادھر کفر ہو رہا ہے. آپ کا مطلب ہے کسی اسپیسیفک جگہ سے یہ آ رہی ہیں چیزیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا؟ ایبسلیوٹلی. دیر از نو لیگل تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے اوپر کیس. 9 مئی کا آپ نے کبھی فالس آپریشن دیکھا ہے؟ آپ نے ایکسٹریکشن شو دیکھا ہے؟ آپ نے وہ دیکھا ہے ٹروڈا دیکھا ہے؟ آپ نے پوری دنیا میں آپ کوئی سا بھی اٹھا لیں انٹیلیجنس کے اوپر بنے ہوئے شو، یہ سارا سیلف کریٹڈ. کل جس ڈرائیور کے ساتھ میں آئی وہ کہتا ہے میں وہاں موجود تھا، ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ میں موجود تھا. یہ 8-10 لڑکے پچھلے دروازے سے گھس کر آئے ہیں جنہوں نے سارا کچھ کریٹ کیا وہاں. تو مطلب اس کو جان بوجھ کے یہ ڈر ہے کیا عمران خان کا کوئی باہر آئیں گے تو؟ جب شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے، جس نے اس کا بھی کریٹر، شیطان کا بھی، جنات کا کریٹر بھی اللہ ہی ہے نا، اس کے سامنے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے کیا سوچ کے کہا؟ جو وردی پہنے ہوئے ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں آگ سے بناؤں، اور جو ہم ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں. 70% ہمارے ملک کی معیشت، ہمارا ٹیکس، ہماری بجلی، ہر چیز آرمی کو جاتی ہے. ہمارے کون سا بارڈر محفوظ ہے؟ ٹیررسٹ تو بڑے آرام سے گھس کر اندر آ جاتے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے مسجد پہ آپ دیکھیں، مسجد پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے آئے تھے، تو افغانستان میں بھی تو مسلمان ہیں نا. کیا
آپ کو اچھا مجھے صرف ایک چھوٹی سی اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر چھوٹی سی بات آپ اور میں ہیں ٹھیک ہے, آپ آج میرے گھر دیر سے آئی, میں نے آپ کو دروازے سے ہی ڈانٹا, ایسے ہی ہے ڈانٹا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ ایک نوکری پہ بیٹھی ہیں, میں یہاں اس کیمرے کے سامنے آپ کو گالم گلوچ کروں اور انسلٹ کروں, میں آپ کو وہاں بھی کہہ سکتی تھی, لیکن میں اپنی فیلڈ, اپنی جگہ, اپنا معیار گرا کے مقام جو ہے, اپنا مقام میں تو نہیں. تو کیا ہمارے ملک کی آرمی اتنی لاوارث ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو نہیں پکڑ کر اسلام آباد میں وہ گھسے کیسے بھائی؟ آپ نے پھر ٹریس کیا, یہ محمد رضا ادھر آیا, ایران سے آیا, کابل سے آیا, پشاور میں آیا, نوشہرہ میں آیا, جدھر آیا, اور پھر آپ نے اس نے بم بھی لگا دیا, مار بھی دیے بندے, چپ کر کے بیٹھے ہیں, اس پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب آپ 200-300 بندہ مار سکتے ہیں صرف عمران خان کو پرابلم میں ڈالنے کے لیے. جس دن اس نے کہا کہ میری 8 فروری کو میرا یہ آئے گا, انہوں نے بسنت اناؤنس کر دی, جو آپ نے خود 4 سال سے منع کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چلیں بہت اچھا کیا, لوگوں نے انجوائے کیا. اس کے بعد جو عمران خان کے 28 فروری, اچھا بہت سارے لوگوں کا بسنت میں یہ بھی تھا کہ اچھا لوگ تو بالکل بھی پی ٹی آئی کو بھول گئے ہیں, ان کو یاد بھی نہیں ہے, بسنت میں مصروف ہے. اس حوالے سے کافی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آئی, دیکھے یہ ایک تہوار دے دیا ہم نے, دن دے دیا ہے, اور اب تو کوئی پی ٹی آئی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا, بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نا ڈگڈگی پکڑا کے اور آپ کو بتاشے کھلا کے نا یہ آپ کو چپ کرا دیں گے. ہمارا عوام پاگل, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ضائع ہوئے ہیں بسنت پہ. 50-50 ہزار کی گڈے اور ڈوریں آ رہی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارا پیسہ غریبوں کی جیبوں سے اور مڈل کلاس یا اپر کلاس سے نکال کے آپ نے اس کو ویسٹ میں ڈال دیا, اور آپ نے اس پہ پابندیاں لگائیں. بہت اچھا کیا, جانیں بچ گئیں, بہت اچھا کیا, ایک تہوار منایا, بہت اچھا کیا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, کس کو فائدہ ہوا؟ لوگ خوش ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کاروبار چلا ہے اس پہ. چند لوگوں کا, انہوں نے اسپیسیفک یہ گڈا یہ بندہ بنائے گا, آصف خواجہ آصف کا بھانجا بنائے گا, وہ کیا نصر اللہ جو ہے اس کا بھائی بنائے گا. ساری چیزیں ان کے اپنے قابو میں ہیں. آپ مجھے بتائیں, پی آئی بیچ دیا, 3 پرائیویٹ ایئر لائنس چل رہی ہیں, تینوں ایم این ایز اور منسٹرس کی ہیں, وہ سکسیزفل چل رہی ہیں, پی آئی بیٹھ گئی. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ نہیں, اب تو وہ نئی ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم یہ جو جہاز خریدا جا رہا ہے یہ پنجاب کے اندر جو نئی ایئر لائن بنے گی اس کا حصہ ہوگا. میری پہلی نوکری نا کراچی ایئرپورٹ پہ تھی. میں نے کہا تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایئر لائن ایک جہاز سے بنی ہو, اور وہ بھی 16 سیٹر جو پرسنل یوز کے لیے جیٹ ہوتا ہے. میں چونکہ باہر کا میڈیا بہت زیادہ فالو کرتی ہوں اور پاکستان کا کم کرتی ہوں, اس لیے میں اس حیران ہوں, ایک غریب ملک جس میں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں, لوگ اب پھانسیاں لٹکا رہے ہیں, لوگ بلوں سے تنگ ہیں, لوگ روڈ سے تنگ ہیں, ٹریفک سے تنگ ہیں, لوگ ہر کوئی چیز نہیں ہے جہاں خوش ہیں. مطلب گیس کی بھی انہوں نے اب لوڈ شیڈنگ کر دی ہے. ایک چیز جو آپ کے ملک میں ہے, سوئی گیس سوئی کے علاقے سے نکلتی ہے, ایل پی جی تو نہیں ہے نا, ایل پی جی کی پرائز بڑھا دی. ایل پی جی کون چلاتا ہے؟ غریب لوگ. تو یہ آگے سے, میں کل جس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کی, بہت ہی اسٹوپڈ لڑکا تھا, بہت زیادہ, آئی ایم سوری مصطفیٰ, اور بہت ان پڑھ, اس کا لیول اتنا لو تھا کہ میں بعد میں سوچتی تھی کہ میں نے اس کو انٹرویو کیوں دیا. وہ مجھے کہہ رہے جی مریم نواز سے تو پنجاب کے لوگ بڑے خوش ہیں. میں جس ان ڈرائیو پہ آ رہی تھی, میں اس ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی کہ آپ خوش ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے لیے تو اور مشکلیں ہو گئی ہیں. آپ کے گھر میں بجلی کا بل یہ مہینہ جو اے سی کا بھی نہیں ہے, کتنا آیا اس مہینے؟ 15-16 ہزار آ جاتا ہے. 15-16 ہزار. یہ کون کھا رہا ہے آپ کو پتہ ہے پیسے؟ میرے گھر میں بہت کچھ چل رہا ہے, فریج چل رہا ہے, بجلی چل رہی ہے, لائٹ چل رہی ہے. میرے 7,500 آئے. وہ دن جب آپ کا نہ اے سی چل رہا ہوتا ہے, جس کا ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ. میرے گھر میں استری نہیں ہوتی, میرے گھر میں کچن میں چولہا بھی نہیں جلتا, ایک میرا فریج, 2 لائٹیں اور ایک پنکھا.